کپڑے کی فیلڈ میں 10 سے 12 ہزار کا نقصان ہوا تھا جب میں بگنر تھی، اسٹارٹ کیا تھا کام میں نے۔ اس وقت مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے آئیڈیا دیا تھا، تو بس ایسے ہی منہ اٹھا کے کام سٹارٹ کر لیا تھا کپڑے کی فیلڈ میں، تو میرا کافی زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ یہ میں آج کا ٹاپک شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ تو جی السلام علیکم، کیا حال ہیں جی آپ سب کے؟ مجھے امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک، خوش باش اور مزے میں ہوں گے۔ اور جی یہاں پر ناشتہ بن گیا ہے اور اب ہم کرنے لگے ہیں ناشتہ، تو موسٹ ویلکم جی، جس نے آنا ہے ناشتہ کرنا ہے۔ پراٹھے کے ساتھ ساگ ہے اور ساتھ میں چائے کا کپ ہے، چائے کا کپ نہیں ہے، چائے کا مگ ہے۔ تو جی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ 10 سے 12 ہزار کا نقصان کس طریقے سے ہوا۔ 10 سے 12 ہزار کا نقصان اس طریقے سے ہوا کہ اسٹارٹ تھی، بگنر تھی، پتہ نہیں تھا کہ کس طریقے سے ڈیل کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تو میں نے فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور اس طرح سے ٹویٹر پہ ہر چیز پہ میں نے پنگا لیا ہوا تھا، اور ہوا کچھ اس طرح سے کہ میں نے اپنا نمبر جو ہے وہ شو کر دیا تھا فیس بک پر اور دوسری مطلب پلیٹ فارم پہ۔ تو میں نے سوچا کہ جتنا ہم نمبر وغیرہ جو ہے وہ شو کرتے ہیں اور پھر ہمارے کسٹمر بنتے ہیں اور پھر اس طرح سے جو ہے نا ہمارا کاروبار جو ہے وہ چمک جاتا ہے۔ خیر مجھے واٹس ایپ بزنس پہ ایک میسیج ریسیو ہوتا ہے اور اس میسیج میں تھا کہ ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ کے پاس ورائٹی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ہم آپ کو اس سے بھی اچھی ورائٹی کے سوٹ دے سکتے ہیں، آپ ہماری کیٹلاگ چیک کریں۔ تو میں بڑا خوش ہوئی کہ مجھے ایک ایسا میسیج آیا ڈیلنگ کے لیے، تو میں نے جا کے ان کی کیٹلاگ چیک کی، تو وہاں پر یقین جانیے واقعی میں بہت اچھے سوٹ تھے، بہت اچھی ورائٹی فیل ہو رہی تھی ویڈیوز میں اور پکس میں۔ تو میں نے ان کی ویڈیوز پک ساری دیکھی تو مجھے بہت پسند آئے۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا تو میں حیران تھی، کیونکہ ایمبرائڈری سوٹ تھے، وہ تقریباً مارکیٹ میں 3 سے 35 مطلب 3000 سے 3500 روپے تک کا ایک سوٹ تھا، جو کہ مجھے وہ 1500-1600 روپے میں دے رہے تھے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ تو بہت اچھا مطلب مجھے جو ہے نا میسیج ریسیو ہوا ہے، تو میں ان سے خرید لیتی ہوں۔ خیر میری عقل نے کام نہیں کیا کہ یہ میں آن لائن کام کر رہی ہوں، آن لائن میں کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے پھر کیا کیا کہ میں نے پوچھا کہ آپ مجھے کتنے سوٹ دے سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نا 12 سے 13 سوٹ جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں ایزیلی، تو آپ جو ہے نا چوز کر لیں۔ تو خیر میں نے 12-13 تو نہیں مجھے یاد، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ میں نے نا 12,000 سے تقریباً 12,500 یا 600 اتنے کے میں نے سوٹ خریدے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ آپ مجھے بھیج دیں، اور انہوں نے کہا مجھے آپ نا ایڈوانس پیمنٹ کروا دیں۔ میں نے کہا نہیں، ایڈوانس پیمنٹ تو میں نہیں کرواؤں گی، آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے میرے گھر پہ سوٹ بھیجیں، تو پھر جیسے ہی مجھے سوٹ ریسیو ہوں گے تو میں آپ کو پیمنٹ دے دوں گی۔ تو انہوں نے کہا تھا چلیں ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھ سے آئی ڈی کارڈ، ایڈریس، ہر چیز، فون نمبر، ہر چیز انہوں نے مجھ سے لی، اور ایک معمول کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے مجھے کہا 3 سے 4 دن کے اندر آپ کو جو ہے نا یہ پارسل مل جائے گا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو یہ پارسل آنا کہاں سے تھا؟ کراچی سے۔ یہ کراچی آن لائن جو ہے نا کام تھا۔ خیر 3 سے 4 دن کے اندر مجھے وہ پارسل مل جاتا ہے، ایک آدمی آتا ہے، وہ پارسل دے جاتا ہے اور پیسے لے جاتا ہے۔ تو میں بہت خوش تھی، اور جب مجھے پارسل ملا میں نے پارسل کو اوپن کیا، اور جب میں نے اوپن کیا تو پھر میری طبیعت جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس پارسل کے اندر 2 سے 3 سوٹ تھے تقریباً، اور کس طریقے سے تھے، کٹ پیس تھے، اور کوئی ایمبرائڈری نہیں تھی اس کے اوپر، کٹ پیس تھے، اور جیسے لون کے کٹ پیس ہوتے ہیں اس طرح سے تھے، اور ایک میرے خیال سے ریشمی سا تھا، اور جیسے شلوار قمیض تھی ایک، اور ایک قمیض دوپٹہ تھا، اور ایک شاید غالباً قمیض تھی، اس طرح سے کچھ کٹ پیس تھا۔ وہ 12,600 یا تقریباً 700 میں مجھے وہ کپڑے پڑے، اور میں وہ دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ میں اتنی مطلب روئی تھی اس وقت، اتنی روئی تھی، 2 گھنٹے مسلسل میں اپنے کمرے کا لاک لگا کے روتی رہی ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ آن لائن اتنا بڑا دھوکہ، کراچی والوں نے یہ میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ اتنا بڑا دھوکہ دے دیا مجھے۔ تو خیر میں روئی، اور پھر میرے ہسبینڈ آئے، انہوں نے جب یہ ساری بات سنی تو انہوں نے مجھے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور بھول جاؤ، اللہ پاک تمہیں اس سے زیادہ دے گا۔ ساتھ میں انہوں نے مجھے ایک اور بات کہی کہ تم اٹھتے چلتے پھرتے بیٹھتے جو ہے نا تم استغفر اللہ پڑھو، جو تمہارا مال گیا ہے اس سے زیادہ تمہیں رب نواز دے گا۔ تو میں ایک کمرے میں رہتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس وقت ایک تو یہ بچے جو ہے نا، اور اس وقت جو ہے نا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ سب سے پہلے میں نے چینل سے ویڈیو ڈیلیٹ کی، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا سے ویڈیو جتنی بھی تھیں وہ ڈیلیٹ کیں، اور اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے کافی ٹائم کے لیے دور کر لیا۔ اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، آن لائن کوئی کام نہیں ہوتا، سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا۔ تو خیر اس وقت میں کافی ہرٹ ہوئی تھی، اور مجھے کافی زیادہ دکھ بھی تھا
میرے لیے وہ 12,000 بہت زیادہ تھے اور میں نے ان سے اپنا کام اچھا خاصا سٹارٹ کرنا تھا. سوچا تھا کہ ان 12,000 سے میں کیا کچھ کروں گی، لیکن وہ 12,000 ایسے ڈوبے کہ بس مجھے ہی لے ڈوبے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھر میں نے سمجھنا سٹارٹ کیا. یوٹیوبس پر میں نے ویڈیوز دیکھیں اور پھر مجھے پتہ چلنا سٹارٹ ہوا کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ آن لائن کام کریں اور ان چیزوں میں جو ہے وہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، آپ ایسے کام نہ کریں. تو ان ساری چیزوں کا مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلنا سٹارٹ ہو گیا. پھر میں نے آہستہ آہستہ پھر اپنے آپ کو مضبوط کیا اور آہستہ آہستہ میں نے جوائننگ کی دوبارہ سے. اور پھر الحمدللہ مجھے جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ایکسپیرینس ملتا گیا اور میں کام کرنا سٹارٹ ہو گئی دوبارہ سے. تو آپ جب انسان ٹھوکر کھاتا ہے تو پھر ہی سنبھلتا ہے. انسان کو جب تک ٹھوکر نہیں لگتی نا تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. خیر جب میں نے ٹھوکر کھائی تبھی مجھے پتہ چلا کہ جو ہے نا میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو استغفراللہ میں پڑھتی رہی، استغفراللہ میں نے نہیں چھوڑا. اور استغفراللہ کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے. آپ نے اگر کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو آپ استغفراللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں. آپ یقین نہیں کریں گے آپ کو وہ سب کچھ حاصل ہوگا جس کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے آپ کو نواز دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں سے سب کو نوازتا ہے. جو جو مانگتے ہیں، جو جو اس کے در پہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے. تو استغفراللہ پڑھا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفراللہ پڑھتے رہا کریں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دعائیں سننے والا ہے. تو جب میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ان پیسوں پر پھر اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اللہ پاک مجھے دینے والا تو ہی ہے، مجھے اس سے ڈبل دینا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا اور الحمدللہ آج میں اپنے گھر پر ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جناب میں سے گھر عطا کیا. اللہ پاک کا کروڑوں بار شکر ہے. اور یہ استغفراللہ پڑھنے کی فضیلت سے میں درود ابراہیم پڑھتی ہوں، استغفراللہ پڑھتی ہوں اور ایک اور دعا پڑھتی ہوں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور آپ سے میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو آپ استغفراللہ پڑھیں. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں تو آنکھیں کان دماغ کھول کے کام کریں اور سب کچھ سوچ سمجھ کے کام کریں. خاص طور پر جب بھی آپ آن لائن کام سٹارٹ کریں تو آپ بہت دیکھ بھال کر کے کام کریں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور میرے ساتھ جو کراچی آن لائن دھوکہ ہوا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو لائک کر دیجئے، میرے چینل بنوں کے ویلیج کو سبسکرائب کر دیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.